بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آبادی و وسائل کی کثرت کی وجہ سے برصغیر اقوام عالم میں سونے کی چڑیا کے نام سے مشہور تھا۔ اسی باعث پرتگالی، اولندیزی، فرانسیسی اور انگریز اس خطے پر قبضہ کرنے کی غرض سے تجارت کا لبادہ اوڑھے آواری ہوئے۔ اپنی چالاکی اور مکاری سے کام لیتے ہوئے سب سے آخر میں آنے والے انگریزوں نے دیگر اقوام کو قدم داجمانے دیے۔ اسی مقصد کے تحت 1600 میں انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول کے گھٹیا اصول پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے رفتہ رفتہ ہندوستان کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ 1740 تک 4 بڑے صوبے، 1757 میں بنگال، 1799 میں میسور اور 1835 میں مکمل ہندوستان پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ انگریزوں کی ناپاک جسارت کو دیکھتے ہوئے 1702 میں پیدا ہونے والے شاہ ولی اللہ نے برصغیر میں پہلا درس حدیث شروع کیا اور اسلامی شریعت کی روشنی میں حجت اللہ البالغہ جیسی عظیم کتاب میں مسلمانوں کا معاشی نظام پیش کیا۔ انہی کے ایک بیٹے شاہ عبدالعزیز نے 1772 میں انگریزی حکومت کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا۔ اسی فتوے کی وجہ سے شاہ فتح علی سلطان ٹیپو نے 1792 میں میدان جنگ قائم کیا اور میسور کی 4 جنگیں لڑتے ہوئے انگریزوں کی سازش کی وجہ سے 1799 میں جام شہادت نوش کیا۔ اسی اثناء میں شاہ عبدالعزیز کے شاگرد سید احمد شہید نے پنجاب میں سکھوں کے ظلم و ستم کے خلاف فتوی جہاد جاری کیا اور شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ اسماعیل کے ہمراہ پشاور پر 1827 کو حملہ کیا اور پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے بالا کوٹ کے پہاڑوں تک آ پہنچے۔ اندرونی سازش کی وجہ سے 5 مئی 1831 کو بالا کوٹ کے مقام پر تہجد کی نماز میں ان کو شہید کر دیا گیا اور ٹھیک 4 دن بعد شاہ اسماعیل کو بھی شہید کر دیا گیا۔ علماء کی زیر قیادت 1857 میں جنگ آزادی کے نام سے جہاد کے 2 میدان سجے۔ شاملی کے مقام پر قیادت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے سپرد اور امبالہ کے مقام پر مولانا جعفر کے سپرد تھی۔ وسائل کی قلت کے باعث علماء کو اس عظیم جنگ میں فتح نہ حاصل ہو پائی، لیکن آزادی کا جذبہ ماند نہ پڑنے پایا۔ ڈاکٹر ولیم میور لکھتا ہے کہ جب تک مسلمانوں میں جذبہ جہاد موجود ہے ہم ان پر حکومت نہیں کر سکتے، اور اس جذبے کو ختم کرنے کے لیے ہمیں برصغیر سے قرآن اور صاحب قرآن کو ختم کرنا ہوگا۔ چنانچہ اسی زمن میں قریباً قرآن کے 3 لاکھ نسخوں کو جلایا گیا اور 1864 سے 1867 ان 3 سالوں میں کم و پیش 14,000 علماء کو شہید کیا گیا۔ اسلامی حکومت کے نفاذ کے لیے 1913 میں مولانا محمود الحسن کی زیر قیادت خلافت عثمانیہ کے اشتراک کے ساتھ ریشمی رومال کی تحریک کا آغاز کیا گیا۔ اسی اثناء میں حجاز سے مولانا حسین احمد مدنی کو گرفتار کیا گیا کہ جن کا فتویٰ تھا کہ انگریز کی غلامی کفر ہے۔ اسی فتوے نے مسلمانوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا اور 1919 میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی اور مولانا ابو الکلام آزاد اور دیگر علماء نے اسی تحریک کو تحریک خلافت کے نام سے تقویت بخشی۔ تحریک پاکستان کے سلسلے میں مولانا عبید اللہ سندھی، انور شاہ کشمیری، عطا اللہ شاہ بخاری، محمد ابراہیم سیالکوٹی، مفتی محمد شفیع، مولانا رشید احمد گنگوہی، حاجی زمان علی شہید، مولانا ثناء اللہ کا اہم رول تھا۔ علامہ محمد اقبال کی فکر سے کون واقف نہیں، جنہوں نے اپنی شاعری اور آزادانہ سوچ سے مسلمانوں کو غیرت دلائی اور ان میں آزادی کا جذبہ ابھارا۔ اگر میں یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ 1946 کے انتخابات میں قائد اعظم کی جیت میں علماء ہند کا اہم کردار تھا۔ ان علماء میں مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا ظفر احمد عثمانی اور مولانا شبیر احمد عثمانی کے نام قابل غور ہیں۔ یہ وہی شبیر عثمانی ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ پاکستان کا پرچم لہرایا۔
میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ جو علماء ہندوستان کے ایک خطے کی آزادی کی بجائے پورے ہندوستان کی آزادی کے قائل تھے، وہ بھی پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد پاکستان کے حمایتی ہو گئے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ مسجد کے بنانے میں تو اختلاف ممکن ہے، مگر مسجد کے بننے کے بعد کوئی اختلاف نہیں۔